جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اس سے پہلے کتاب اللہ کی ایک آیت سنیں. اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر واضح طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سلسلے میں یہ بات بیان کی ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما آتاکم الرسول، جو کچھ تمہیں دے دے اسے لے لو. یعنی اللہ کے نبی جس چیز کو تمہیں عطا کر دے، جس چیز کا تمہیں حکم دے، جس چیز سے تمہیں منع فرمائے اس سے رک جاؤ، جس چیز کا حکم دے اس کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنا لو. وما نہاکم، اور جس چیز سے منع کر دے، فانتہوا، اس سے رک جاؤ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ یہ بات بیان کی کہ اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو چیز عطا کر دے، جس چیز کا حکم دے دے، اس چیز کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنانا ہے. چاہے وہ عبادات کی شکل میں ہو، چاہے وہ مسائل کی شکل میں ہو، چاہے وہ فضائل کی شکل میں ہو، چاہے وہ زندگی کے معاملات یا معیشت یا ازدواجی زندگی یا کسی دوسرے تعلقات سے ہو. اگر اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں کوئی حکم دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال اس حکم کے مطابق بنا لیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں کسی چیز سے منع کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں، ان چیزوں سے بچائے جس سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ آیت اور اس قسم کی دوسری کئی آیتیں ہیں کتاب اللہ کے اندر جس میں واضح طور پہ
اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، رسول اللہ کو فالو کیا جائے۔ اللہ کے نبی کی اتباع کے بغیر انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ تمام آیتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت انسان کے اوپر واجب ہے، ایک مومن کے اوپر، ایک ایمان والے کے اوپر کمپلسری ہے۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی عبادات قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، انہی عبادات میں ایک اہم ترین عبادت جس کو ہم نماز کے نام سے جانتے ہیں، 5 وقتہ نمازیں ہم پہ فرض کی گئی ہیں۔ اگر ہم ان نمازوں کو ادا کرتے رہیں اور وسلم کی اطاعت موجود نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی موجود نہ ہو، جیسے رسول اللہ نے نماز پڑھی ویسے ہم نماز نہ پڑھے، تو یقینی معنوں میں یہ نماز ہمارے لیے کیا ہوگی؟ نقصان دہ ہوگی، فائدہ مند نہیں ہوگی، یہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ البتہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق، جیسے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اوتھینٹک حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ لوگوں نماز ویسی پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، جس میں اللہ کے نبی حکم دے گئے نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی ایسے نماز پڑھو جیسے میں نے نماز پڑھی ہے، جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیثوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جائزہ لیں، اور جیسا طریقہ وہاں سے ہمیں ملتا ہے اس طریقے کے عین مطابق ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں، ہم نماز کو ادا کریں، تو یقینی معنوں میں یہ نماز ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی، اور یہ نماز ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب بنانے کا ذریعہ بنے گی، اور اس نماز کے ذریعے ہم گناہوں سے محفوظ ہوگے۔ الغرض جتنے فوائد اور جتنے فضائل اس نماز کے سلسلے میں اوتھینٹک حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں، وہ تمام فضائل، وہ تمام اہمیتیں، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوگی اس صورت میں جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق نماز کو ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں باب صفت الصلاۃ، نماز کی صفات کے سلسلے میں، نماز کی صفات کے سلسلے میں۔ اب ہم نماز کی صفات کے سلسلے میں پڑھ رہے ہیں تو یقینی معنوں میں کئی ایسی چیزیں آئے گی جو اختلافی ہوگی، جو مسلکی معاملات کے سلسلے میں بہت مختلف ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ جو طریقے حدیث میں پڑھے ان طریقے کے مطابق اب تک آپ نے ویسی نماز پڑھی بھی نہ ہو، ممکن ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے پہلے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ کیا ہے، ہم نئی چیز جان رہے ہیں، یہ نئی چیز ہے، ہم نے آج تک ایسی نماز نہیں پڑھی ہے، اس سے پہلے وہ یہ سوچ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے میں نے نماز پڑھی ہے، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھی ہے۔ اللہ نے کہا ہے جو رسول اللہ دے دے اس کو لے لو، جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے باتیں پڑھے، تاکہ اگر کوئی اختلافی مسئلہ بھی آئے تو ہم اس کو اس اعتبار سے تسلیم کرتے ہوئے اپنی زندگی کی اصلاح کریں، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کسی دوسری شخصیت کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے اختلاف کے حل کو بیان کیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ لوگوں جب تم میں اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے، تو اس مسئلے کو، اس اختلاف کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، وہاں سے جو جیسا حل مل جائے اس کو قبول کر لو، اس کے مطابق اپنے اختلاف کو حل کر لو، انشاءاللہ تم اس مسئلے کے حل کو پالو گے۔ تو اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھیں گے، اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اپنی نمازوں کی ہم اصلاح کریں گے۔ تو آئیے ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نمبر ہے 254 ان حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں وان ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود
كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بإطراف أصابعه رجليه القبلة وإذا جلس وإذا جلس في الركعتين وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونسب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونسب الأخرى وقعد على مقعدته اخرجہ البخاری. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. صحیح بخاری کے اندر اوتھینٹک حدیث ہے. امام بخاری کی صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آئیے اس کے ترجمے کو ہم دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ چیز بھی دکھاتا ہوں کہ یہ اس کا صحیح طریقہ جو یہ حدیث ہم نے پڑھے ہے. پہلے حدیث کا ترجمہ دیکھیں پھر اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ کیا نام ہے؟ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. کہتے ہیں رأیتو میں نے دیکھا. رأیتو میں نے دیکھا. ہم نے کیا حدیث پڑھی اس سے پہلے؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، ویسی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. صحابی کہہ گئے میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا. اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ. دیکھیں اب بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ اکبر کہتے یعنی تکبیر تحریمہ کہتے، پہلی تکبیر جس سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے، جس سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے وہ تکبیر کہتے. اذا کبر جب تکبیر کہتے، جعل یدیہ حذو منکبیہ کہتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے. انشاءاللہ آگے ہم ایک اور حدیث پڑھیں گے جس میں کانوں کے برابر، کانوں کے پاس تک اٹھاتے کے الفاظ ہے. الغرض دونوں طریقے صحیح ہے کہ اگر انسان اپنے ہاتھوں کو پہلی تکبیر میں تکبیر تحریمہ میں اٹھا رہا ہے اور وہ کانوں تک لے جا رہا ہے، کان کو ٹچ نہیں کرنا ہے، کان کو ٹچ کرنے کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، کانوں تک لے جانے کا ہے کہ کان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا یا کاندھوں تک اٹھایا، دونوں صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ کاندھوں تک اپنے ہاتھ کو اٹھایا. وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے. جب رکوع کرتے دیکھیے کہتے ہیں وَإِذَا جب رکوع کرتے وَإِذَا رَكَعَ اور جب رکوع کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دونوں ہاتھوں سے کیا کرتے؟ اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے اور کہتے ہیں ثم حصر ظہرتہ، پھر اس کے بعد اپنی پشت مبارک کو، اپنی پیٹھ کو جھکا لیتے، پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، یعنی پیٹھ کو اس انداز سے جھکاتے کہ پیٹھ سیدھی ہو جاتی، ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جاتی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے کو پکڑے ہوئے ہوتے، دونوں گھٹنوں کو پکڑتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اس طرح سیدھے کھڑے ہوتے کہ ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ لوٹ آتا، اس انداز سے. فَإِذَا اس کے بعد کہتے ہیں دیکھیے فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاتے استوا اس طریقے سے سیدھے کھڑے ہو جاتے حتی یعودا یہاں تک کہ لوٹ آتا کل فقار مکانہ ہر جوڑ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پہ کیا ہوتی؟ واپس آ جاتی. یعنی رکوع میں انسان جب جاتا ہے جھکتا ہے تو ریڑھ کی ہڈی جو سیدھی ہوتی ہے جھکنے کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ یعنی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، نیچے ہو جاتی ہے اور رکوع کی کیفیت میں اس کو سیدھی رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی ہم اس کی تصاویر بھی دیکھیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے. تو ایک طریقے سے رکوع کرتے ہیں اور پیٹھ کی ہڈی رکوع کی حالت میں سیدھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کہہ گئے کہ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس انداز سے کھڑے ہوتے کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ پہ کیا ہوتی؟ واپس آ جاتی اور سیدھا انسان کھڑا ہو جاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہو جاتے، وہ تمام جوڑ اپنی اپنی مقام پہ واپس آ جاتے. اس کے بعد کہتے ہیں فَإِذَا سَجَدَ اور جب سجدہ کرتے وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا اور جب سجدہ کرتے تو سجدے کی کیفیت کیا بیان کر رہے ہیں کہ اپنے
ہاتھوں کو زمین پہ نہ بچھاتے، یعنی زمین پہ جیسے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں کو کہ جب وہ زمین پہ بیٹھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو کیا کرتے ہیں، بچھا دیتے ہیں زمین پہ، بالکل زمین سے چپکا کے اپنے ہاتھوں کو نہیں رکھتے. کہتے ہیں کہ اپنے بازو کو زمین پہ بچھاتے بھی نہیں، یعنی نہ بچھاتے، اور نہ پیٹ اور پسلیوں سے اس کو جوڑ لیتے، یعنی پہلوؤں کی طرف اس کو سمیٹ لیتے، ایسا بالکل نہیں کرتے، بلکہ دونوں کے درمیان معاملہ ہوتا، یعنی زمین سے ہاتھ اٹھے ہوتے اور پیٹ اور پسلیوں سے ہاتھ جدا ہوتے رکوع کی سجدے کی کیفیت میں، سجدے کی کیفیت میں. اس کے بعد بیان فرماتے ہیں اور آپ حالت سجدہ میں اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلے کی رخ رکھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ وَاسْتَقْبَلَ بِإِطْرَافِ الْأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةِ کہ اللہ کے نبی جب سجدے میں ہوتے تو قدم جو انسان کا پیر ہوتا ہے، پیروں کے جو پنجے ہوتے ہیں، اس پنجوں کی انگلیوں کی کیفیت یہ ہوتی کہ وہ اس انداز سے مڑے ہوتے کہ اس کا رخ قبلے کی جانب ہوتا، اس کا رخ قبلے کی جانب ہوتا، اور وہ قبلے کی جانب ان کا رخ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ سجدہ کرتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیان فرماتے وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ پھر جب دو رکعات میں بیٹھتے، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جب دو رکعتوں میں بیٹھتے. کہتے ہیں کہ جب دو رکعتوں میں بیٹھتے جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اپنے جب دو رکعتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو اللہ کے نبی کون سے پیر پہ بیٹھتے؟ بائیں پیر پہ بیٹھتے. بائیں پیر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پیر پہ بیٹھتے اور دایاں پیر کھڑا کرتے. یعنی جب انسان دو رکعت میں بیٹھتا ہے تو کیسی کیفیت ہوتی ہے اس کی کہ لیفٹ والے پیر پہ وہ بیٹھتا ہے اور رائٹ والا پیر جو ہوتا ہے اس کا پنجہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا پنجہ کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے، لاسٹ رکعت میں جب بیٹھتے قدم رجلہ الیسرا ونصب الاخرى اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا پیر کھڑا کرتے اور جو الٹا پیر ہوتا ہے اس کے نیچے سے نکالتے اور وقعد علی مقعدہ اور اپنی سوغین پہ بیٹھ جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کمر کے بل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، اپنے قدم پہ نہیں بیٹھتے. صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے بیٹھا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت نماز کی کیا ہوتی تھی، اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں یہ اسکرین دیکھیں، آپ کو دکھائی دے گی اسکرین؟ جی شیخ دکھ رہا ہے. جی دیکھیے، پہلی چیز جو ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ رکوع جب تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے. تو دیکھیں یہ والی تصویر دیکھیں، اس میں ہاتھ کہاں تک اٹھے ہوئے ہیں؟ کندھوں تک اٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ والی تصویر میں تھوڑے سے اوپر ہے، یعنی کانوں کی لو کے برابر، تھوڑا سا اور اوپر. یعنی انسان یا تو کاندھوں تک اٹھا لے ہاتھ تو بھی صحیح ہے، اور اگر تھوڑا سا اوپر اٹھاتا ہے کانوں کی لو کے پاس لے جاتا ہے تو بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن کان کو ہاتھ لگانے کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں کانوں کو ہاتھ لگانے کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا. تو کیا پتا چلا کہ کان تک لے جانا بھی صحیح ہے اور کاندھوں تک لے جانا بھی صحیح ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہم نے وہی بات پڑھی کہ جب تکبیر اولا یعنی تکبیر تحریمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو اپنے کاندھوں کے برابر اپنے ہاتھ کو لے جاتے. یہ کیفیت سمجھ میں آئی؟ دیکھیں یہ تصویر پہلی والی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری تصویر جو حدیث میں ہم نے دوسری چیز پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کی کیفیت کیا ہوتی. دیکھیں یہ والی تصویر دیکھیں. رکوع کرتے تو صحابی بیان کر رہے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث میں جو بھی ہم نے ابھی پڑھی ہے ہم نے، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے. دیکھیں یہ کیفیت دیکھیں، مضبوطی سے پکڑ لیتے اور انگلیاں اس انداز سے پھیلی ہوئی ہوتی، جیسے یہاں دکھائی دے گی آپ کو، یہاں جیسے انگلیاں پھیلی ہوئی دکھائی دے گی نا، تھوڑی سی انگلیاں پھیلی ہوئی ہوگی اور گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے. اور پیٹھ اس طریقے سے رکوع میں سیدھی ہوگی، پیٹھ رکوع میں اس طریقے سے سیدھی ہوگی جیسے یہاں آپ کو سیدھی دکھائی دے گئی. ٹھیک ہے. یہ طریقہ جیسے یہاں پہ پیٹھ ہے یا یہ پکڑنے کی کیفیت
یا یہ طریقہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے بھی نماز پڑھتے ہیں، ایک دم جھک جاتے ہیں نیچے، یہ دونوں ہی طریقے صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس میں پیٹھ بھی سیدھی ہوتی ہے انسان کی اور مضبوطی کے ساتھ وہ اپنے گھٹنوں کو بھی پکڑتا ہے. یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور بقیہ یہ دونوں ہی طریقے یا اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ بھی اگر معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ صحیح اور درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کے بعد تیسری چیز حدیث میں جو بیان کی، ابھی جتنی چیزیں حدیث میں ہم نے پڑھی ہیں ہم اسی کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے کی حدیثوں میں جو دوسری چیزیں انشاءاللہ اس کو جب دیکھیں گے تو دوسری تصادیق ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کیفیت جو صحابی نے بیان کی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہوتے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد یہاں تک کہ تمام جوڑ اپنی جگہ پہ کیا ہوتے، واپس آ جاتے. اب رکوع سے اٹھنے والی کیفیت تو اس میں نہیں ہے، البتہ انسان اس انداز سے سیدھا کھڑا ہوگا لیکن ہاتھ اس کے بندھے ہوئے نہیں ہوں گے. اب ہاتھ باندھنے اور نہیں باندھنے میں رکوع کے بعد بڑا اختلاف ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کبھی اور کسی اور درس میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا معلوم پڑا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہو جاتے. اس کے بعد ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس انداز سے کھڑے ہوتے کہ تمام جوڑ اپنی اپنی جگہ پہ کیا ہوتے، لوٹ آتے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سجدہ فرماتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے یہاں تک کہ ہاتھ زمین پر اس طریقے سے رکھتے کہ نہ بالکل بچھا ہی دیتے، زمین سے بالکل چپکا دیتے، نہ اپنے پہلوؤں کی طرف کی اس کو سمیٹ لیتے، یعنی نہ سمیٹ کے رکھتے نہ بالکل چپکا کے رکھتے. دیکھیں یہ کیفیت دیکھیں آپ کی، یہ جو کیفیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک منٹ رکیے، آپ لوگ انمیوٹ مت ہوئیے، جب میں آپ کو کچھ پوچھنا کہا تو انمیوٹ ہوئیے. ٹھیک ہے. دیکھیے اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت صحابی ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے کہ نہ زمین سے بالکل بچھا لیتے اپنے ہاتھوں کو، جیسے یہ والی تصویر دیکھیے آپ، زمین میں بالکل ہاتھوں کو کیا کیا، چپکا دیا گیا ہے نا. یہ اس طریقے سے سجدہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ زمین پہ بالکل اپنے ہاتھوں کو چپکا لیا جائے یا یہ ہاتھ یہاں پہلو سے ملا لیا جائے، یہ بھی غلط ہے. یعنی پیٹ سے چپکا لیا جائے یا زمین سے چپکا لیا جائے، یہ کیفیت بالکل درست نہیں ہے. بلکہ ہاتھوں کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، نہ زمین سے بالکل چپکاتے نہ پہلو سے بالکل چپکاتے، بلکہ اس انداز سے یہ جو کیفیت ہے. اور بعض احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی اس انداز سے سجدہ کرتے کہ آپ کے جو یعنی جگہ اتنی ہوتی آپ کے جسم کے درمیان اور زمین کے درمیان کی ایک بکری کا چھوٹا بچہ وہاں سے نکل جائے، اس انداز سے جگہ ہوتی. یعنی اس کیفیت کو بیان کر رہے حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے کیا کرتے تھے، اس انداز سے سجدہ کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے سجدوں کو صحیح کریں، کیونکہ اگر سجدہ صحیح نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ تو ہاتھ کی کیفیت ہوئی. قدموں کی کیفیت کیا بتائی گئی حدیث میں کہ جب اللہ کے نبی سجدے میں ہوتے تو قدموں کی انگلیاں قبلے کی جانب ہوتی. دیکھیے یہ قدم ہے اور قدموں کی یہ جو پنجے کی جو انگلیاں ہیں یہ اس انداز سے مڑی ہوئی ہے اور دونوں پیر آپس میں چپکے ہوئے ہیں، اور قدم کی انگلیاں کہاں ہیں، قبلے کی جانب ہے. کہاں ہے، قبلے کی جانب ہے. چنانچہ یہ کیفیت صحابی نے اس حدیث میں بیان کی ہے. اس کے بعد بیان کرتے اور جب آپ 2 رکعات میں بیٹھتے تو تو کیسا بیٹھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعات میں بیٹھتے تو کیسا بیٹھتے. دیکھیے یہ جو کیفیت بتائی گئی ہے کہ سیدھا پیر کھڑے کرتے، سیدھا پیر کھڑے کرتے. یہ کیفیت دکھائی دے گی آپ کو، یہ والی تصویر، سیدھا پیر کھڑے کرتے اور لیفٹ پیر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے جب 2 رکعات میں بیٹھتے. جب دوسری رکعت میں پہلے تشہد میں بیٹھتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے کی کیفیت یہ ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیفٹ پیر کے اوپر بیٹھتے اور سیدھا پیر کیا کرتے، کھڑا کر لیتے. ٹھیک ہے. اس کے پنجوں کی انگلیوں کو قبلے کی جانب رکھتے. ٹھیک ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں بیٹھتے، لاسٹ رکعت میں دوسرے تشہد میں بیٹھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بیٹھنے کی کیا ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا پیر کھڑے کر لیتے. دیکھیے یہ والی کیفیت یہ دکھائی دے گئی آپ کو. یہ سیدھا پیر کیا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑا کر لیتے. اور
الٹا پیر جو لیفٹ پیر ہے سیدھے قدموں کے نیچے، سیدھے قدم کے نیچے سے نکالتے، اس انداز سے بیٹھنا صحیح نہیں ہے، جو یہ جو کیفیت ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت کیا ہے جو حدیث میں بیان کی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوغین پہ بیٹھتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یعنی اپنی کمر کے بل پہ بیٹھ جاتے اور اپنے لیفٹ پیر کو کیا کرتے، سیدھے پیر کی جانب سے نکال لیتے، اس کو تورک کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم اس کی ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے۔ تو یہ حدیث کے اندر یہ چند باتیں ہیں جو اس تصویر کے تحت ہم نے بیان کی آپ کے سامنے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ جی جی شیخ الحمدللہ جی سمجھ میں آئی انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہے کسی کا؟ جی کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے؟ تو دیکھیں اس حدیث کے اندر یہ تو ہم نے کیفیت پڑھ لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی نماز کی۔ اب اس میں ہم یہ چیز دیکھ لیں کہ اس میں ہم کو کیا مسائل کیا کیا معلوم پڑتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر نماز کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو رکن ہیں، اس کو انسان اچھی طریقے سے ادا کرے، ایمان کی کیفیت کے ساتھ نماز کو حتی الامکان اس انداز سے پڑھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین نماز کے کیا ہو، وہ مشابہ ہو، تاکہ وہ نماز اللہ کے نزدیک کیا ہو، قابل قبول ہو۔ اگر بندہ نماز کو اس انداز سے پڑھے گا کہ گویا کوے کی چوچ مارنے والی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی نماز کہ انسان ایسے پڑھے کہ جیسے کوا چوچ مارتا ہے زمین پہ، یعنی کوے کے ٹھونگوں کو مارنے کی تشبیہ دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے باضابطہ طور پہ ابو داؤد کے اندر باب الصلاۃ میں امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایسی نماز جو اس انداز سے پڑھی جائے، یعنی جلدی جلدی نماز پڑھے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آرام سے، سکون سے، اطمینان سے نماز نہ پڑھی جائے، بلکہ تنگ وقت میں جلدی جلدی نماز پڑھنے والے کو کوے کی ٹھونگوں سے تشبیہ دے کر منافق کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دی۔ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انسان اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھے گا کہ بس اٹھک بیٹھک کر رہا ہے تو اس کی نماز کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں ہوگی، وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی، اس کے لیے اس نماز کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہوگا۔ یعنی انسان اپنا وقت بھی دے رہا ہے، انسان نماز میں محنت بھی کر رہا ہے، اس کے لیے وضو بنا رہا ہے، صبح شام ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، گرم پانی سے وضو بنا رہا ہے، اور تمام پیٹرول اور تمام چیزیں اخراجات کے ساتھ یا یوں ہی اپنے مساجد کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، اس کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کو کچھ نہ ملے، اس کے باوجود اس کو اس کا اجر و ثواب نہ ملے، تو یقینی معنوں میں ایسا انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، اور اس کے لیے یہ ایسا کام ہے کہ جس کا کوئی اجر و ثواب اس کو نہیں ملا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے، ایک مزدور ہوتا ہے، وہ جب صبح سے شام تک محنت کرتا ہے تو اس کو امید ہوتی ہے کہ شام میں مجھے میری مزدوری عطا کی جائے گی۔ تو ویسے ہی ایک نمازی ہے، ایک مومن ہے، جب وہ نمازی ادا کرتا ہے یا اللہ کے لیے عبادات کو ادا کرتا ہے، اس کو یہ امید ہے کہ میرے لیے نیکیوں میں اضافہ ہوگا ہے، مجھے آخرت میں اس کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، نماز کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، دوسری عبادات کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کی نماز اس کیفیت کی ہے جو ابو داؤد کی اس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ کووں کی ٹھونگوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، اور یہ نماز منافقین کی نماز ہے جو عجلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، تو آپ بتائیے یہ نماز اگر زندگی بھر وہ پڑھتا گئے، 60 سال تک ایسی نماز پڑھتا گئے، تو کیا ایسی نماز اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگی؟ کیا اللہ رب العالمین ایسی نمازوں کو قبول فرمائے گا؟ یقینی طور پہ اللہ رب العالمین ایسی نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی نمازیں قبول ہو، اس کی نمازیں اللہ کے یہاں قابل قبول ہو، اللہ کے یہاں اس کی نمازوں کے ذریعے اس کو فوائد ہو، دنیا میں اس کی نمازیں اس کو گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہو، نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہو، آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہو، اگر وہ یہ تمام چیزیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ نماز کے ذریعے جیسے اللہ نے بیان کیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ نے کہا کہ نماز بے حیائی اور گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کی کیفیت، نماز کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انسان ایک صاف و شفاف پانی کے اندر
اس کے دروازے پہ بہنے والی نہر جو صاف و شفاف پانی کی ہے، اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ صحابہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ، کیا ایسا شخص جو صاف اور شفاف پانی میں 5 وقت غسل کرتا ہے، کیا اس کے باڈی پہ، اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی باڈی پہ کوئی میل کچیل بچے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ مثال ہے 5 وقتہ نمازوں کی، جو انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہے۔ جب وہ وضو کرتا ہے تو گناہ جھڑتے ہیں، جب وہ نمازیں ادا کرتا ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین اس کی ان نمازوں کے، ایک نماز اور دوسرے نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کو، صغیرہ چھوٹے گناہوں کو اللہ رب العالمین بنا کسی توبہ و استغفار کے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ بنا توبہ استغفار کے معاف نہیں ہوتے۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ یہ نمازیں انسان کے لیے فائدے مند ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن کب؟ جب اس کا طریقہ وہ ہوگا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی والا طریقہ ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک صحابی آتے ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، یقینی معنوں میں صحابہ کی نماز ہم سے بہتر تھی، اگر وہ جلدی بھی پڑھتے ہوں گے تو بھی ہم سے بہتر تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، سلو، تم پھر سے نماز پڑھو، کیوں؟ انک لم تسلی، کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ یعنی ان کی نماز کی کیفیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا، تم نے نماز تو ادا ہی نہیں کی، پھر سے نماز پڑھو۔ اگر اللہ کے نبی ہماری نمازوں کو آج دیکھ لے تو یقینی معنوں میں اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا افسوس کریں گے کہ یہ میری امت ہے جو اس انداز سے نمازیں ادا کر رہی ہے، جن کی کیفیت یہ ہے کہ رکوع میں، سجدوں میں ان کے پاس وقت نہیں ہے، ایک رکوع کرتا ہے فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، نہ رکوع کے بعد کی دعائیں ہے، نہ سجدوں کے درمیان کی دعائیں ہیں، نہ دوسرے اراکین نماز کا اہتمام ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس انداز سے ہم نمازیں پڑھیں گے تو یہ نمازیں ہمارے منہ پہ لوٹا دی جائے گی، ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ انسان کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کریں؟ محفوظ رکھیں، اور صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنے معاملات کو انجام دے۔ اسی طریقے سے نمازیوں کو بہت فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازیں ان پہ دے ماری جائے، ان کی نمازیں ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچا پائے، ان کی نمازیں قبول ہی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نمازی کو فکر ہونی چاہیے کہ میری نماز اطمینان اور سکون کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی رسول ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا نام عمرو ہے، یہ منذر بن سعد بن منذر بھی بعض لوگوں نے نام ذکر کیا ہے، بعض نے مالک الخزائی انصاری مدنی بھی نام بتایا ہے، بعض نے خزرج کہتے ہیں کہ خزرج کے باب سعیدہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ان کو سعیدی کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے احد اور اس کے بعد کے غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ یہ شریک رہے اللہ کے نبی کے ساتھ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور امارت کے آخر میں یا یزید کے شروع میں، ابتدائی زمانے میں سن 61 ہجری کے اندر ان کو وفات آئی، حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حدیث سمجھ میں آئی؟ کوئی شک و شبہ، کوئی اشکال، کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے، دوسرے حدیث پڑھاؤں گا نہیں تو میں، کیونکہ ٹائم بہت کم باقی ہے، جلدی بتائیے۔ جی شیخ ایک کوشچن ہی تھا سر، شیخ ایک وہ کائنڈ آف آپ سے پوچھنا تھا کہ ہمارے یہاں پہ بہت ایک کنفیوژن ہوتا ہے کہ میل اینڈ فیمیل کی نماز الگ ہے، تو یہ سارے رولز فیمیل پہ بھی وہ ہے، یہی کنفرمیشن چاہ رہا تھا میں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مردوں مجھے دیکھو اور میری طرح نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان رکھنے والی خواتین بھی ہے، اللہ کے نبی کے اوپر ایمان رکھنے والے مرد بھی ہے، اور ہر ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین اطاعت کے مطابق نماز پڑھنی ہے، عین اطاعت کے مطابق نماز پڑھنی ہے، چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد حضرات ہو۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کے مطابق نمازیں ادا نہیں کریں گے تو وہ نمازیں ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، جیسے کہ ابھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ چاہے وہ مرد مومن ہو یا مومنہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی نے نماز کا طریقہ مردوں کے لیے الگ، خواتین کے لیے الگ نہیں بیان کیا، الا یہ کہ کچھ چیزیں ہیں
جس میں جو نماز کے یعنی یہ سمجھ جائیے کہ جو فروعی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مرد اگر بنا ٹوپی کے بھی نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کا سر اگر کھلا بھی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن خواتین بنا حجاب کے نماز نہیں پڑھ سکتی، ان کے لیے اللہ کے نبی نے حجاب کو کمپلسری کیا ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز کا حصہ ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ وہ نماز کی فروعات میں سے ہے، لیکن جو تکبیر تحریمہ سے لے کے تسلیم تک کی جو نماز ہے، اس طریقے کے اندر صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور اللہ کے نبی کی اتباع کے بغیر چاہے وہ مرد ہو چاہے خاتون ہو، اس کی نماز میں خلل ہوگا، وہ نماز اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ عین وہ طریقہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ آپ سوچیں نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز مردوں کی الگ ہے خواتین کی الگ ہے، تو حقیقت میں اگر آپ دیکھیں صحیح معنوں میں کسی بھی قسم کسی بھی مسلک کے آئینے کو اپنے آنکھوں سے نکال کر، اپنے ذہن و دماغ سے نکال کر، اگر انسان خلوص دل کے ساتھ حقیقت میں حق کو پہچاننے کے لیے احادیث کا مطالعہ کرے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ کسی مقام پہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں بیان کی کہ خواتین کے لیے نماز کا یہ طریقہ الگ ہوگا یا مردوں کے لیے نماز کا یہ طریقہ الگ ہوگا، یا صحابہ نے یا صحابیات نے کسی دو مختلف طریقوں کے ساتھ نماز ادا کی، ایسی کوئی چیز ہم کو احادیث کے اندر نہیں ملتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں خصوصاً خیال کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین ہو۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں جیسے سجدے کے سلسلے میں خواتین کے درمیان یہ بات موجود ہے کہ زمین سے یا سمٹ کے سجدہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی کیفیت بتائی ہے، یہاں تک کہ جو لوگ سجدے کے اندر سمٹ جاتے ہیں یعنی اپنے ہاتھوں کو زمین میں بچھا دیتے ہیں، ان کی وہ سجدے کی کیفیت کو کتے کی بیٹھنے کی مشابہت کے ساتھ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ایسے سجدوں سے ہم بچیں۔ اور جہاں تک کہ آپ کا یہ اس کی وجہ یہ بیان کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پردہ پوشی کے ساتھ، خواتین کو تو ویسے ہی پردہ پوشی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، کسی مرد کے سامنے وہ نماز نہیں ادا کرے گی، پردہ پوشی کے ساتھ ہی نماز ادا کرے گی، الا یہ کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اگر نماز ادا کر گئی تو الگ بات ہے، لیکن وہ خواتین کے لیے افضل ترین نماز تو وہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرے، گھر میں بھی ایسے کمرے میں نماز ادا کرے کہ جہاں اس کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ مسجدوں میں آنا سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کی سنت ہے، اگر مسجدوں میں آ کر نماز پڑھ سکتی ہے اور ان کے لیے الگ سے انتظامات موجود ہے، کسی قسم کی بے پردگی کا احتمال نہیں ہے، تو یقینی طور پہ مسجدوں میں آئے، اچھی چیز ہے، لیکن ان کے لیے افضل گھر میں پڑھنا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھے۔ انشاءاللہ آگے کی حدیثوں میں آپ کے سامنے وہ بات بھی آئے گی، لیکن طریقے مختلف نہیں ہیں، جیسے کہ انشاءاللہ ہم آگے بھی حدیثوں میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وقت بالکل ختم ہونے پہ ہے، تو آج ہم نے ایک ہی حدیث پڑھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیزیں حدیث سے ہمیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کا کوئی سوال اگر جواب سمجھ میں آ گیا ہو تو بتائیے، کوئی مزید اشکال ہو تو بتائیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ جی وعلیکم السلام۔ شیخ جب اپن سجدے میں جاتے تو جو سجدے کی تسبیح پڑھتے سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد جو ہے سو کیا ہم سجدے میں مطلب اپنے لیے یا کسی کے لیے ایسا دعا کر سکتے شیخ چاہے سے؟ دیکھیے جو فرض نمازیں ہیں اس میں تو اس میں وہ کیونکہ ہم یعنی سجدے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں نا شیخ، سنیے نا سنیے نا بات سمجھ گیا میں آپ کی بات۔ جو فرض نمازیں ہیں اس میں وہی دعا پڑھی جائے گی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدوں میں ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سنت ہے نفلی نمازیں ہیں، نفلی نمازوں کے اندر اگر انسان کوئی دوسری دعائیں بھی کرتا ہے، الا یہ کہ قرآن کی آیتیں نہ پڑھے، قرآن پڑھنے سے سجدے اور رکوع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ قرآن کی آیتوں کے علاوہ جو عربی زبان میں دعائیں ہیں ان کو آپ نماز میں مانگ سکتے ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان دعاؤں کو نفلی نمازوں کے اندر سجدے میں یا سجدوں میں آپ مانگ سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے التحیات کے بعد بھی آپ مانگ سکتے ہیں، یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عربی زبان ہی میں مانگیں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھی بات، جزاک اللہ شیخ۔ شیخ اور ایک کوشچن ہے میرا، ٹائم نہیں ہے اصل میں، ٹائم ختم ہو گیا ہے چھوٹا سا ہی ہے شیخ۔ جی یہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب بول سکتے ہیں؟ نہیں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بولیں گے، یزید صحابی نہیں تھے، یزید صحابی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ چلیے ایمان نہ لاتے نہیں، وہ ایک ڈیٹیلی بحث ہے، ایک الگ موضوع ہے، اس پہ مت جائیے ابھی،
جو ابھی ہم پڑھ گئے اسی پہ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے دعا پڑھیے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ